شاہ صاحب اور رائل نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ. فتح مکہ وہ عظیم وقت تھا مسلمانوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے کہ اس شہر سے جس سے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا جی آج وہی شہر فتح ہو رہا ہے. جی اور پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے تشریف لے کر ہجرت کو حکم ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے باہر نکل کر مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مکہ سے کعبہ سے خطاب کر کے جی کہ تو مجھے بہت محبوب تھا، اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ جاتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے مولا اس شہر سے میں جا رہا ہوں جو تجھے محبوب تھا، جو مجھے محبوب تھا، اور عرض کی کہ مولا اب اس شہر میں بھیج دے جو تجھے محبوب ہو. سبحان اللہ. پھر سرکار علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں. تو 8 ہجری کو 10 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہیں اور 20 ہجری کو یعنی 20 رمضان کو 8 ہجری کو مکہ شریف فتح ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے اور علامہ توصیف رضوی صاحب تشریف فرمائیں. آپ سے چونکہ ایک نسبتی حوالے سے چونکہ دن ایسے چل رہے ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے چونکہ ایک میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں. آپ کی جو زندگی مبارک ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے پہلے جو زندگی آپ گزار رہی تھی، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے پہلے تو میں آج کی رحمان رمضان ٹرانسمیشن رائل نیوز کے میزبان قبلہ سید محسن رضا شاہ صاحب قادری اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین مادر مہرباں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زمانہ جہلیت میں آپ کا لقب جو تھا وہ طاہرہ تھا. آپ اچھے کردار والی، سلیقہ شعر والی اور مخلوق خدا کی مہرباں اور دستگیری فرمانے والی تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد پاک میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کا پہلے ایک خامد سے نکاح ہوا، وہ وصال فرما گئے. پھر ایک اور نکاح ہوا، وہ بھی وصال فرما گئے. اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا ارادہ بالکل ختم کر دیا. بڑے بڑے عرب کے امراء نے نکاح کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے آقا جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی تو حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت، حضور کی امانت، صداقت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق جب سنا تو انہوں نے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی غلام صاحب، میں فتح مکہ کے حوالے سے آپ سے ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ تحریر تھا کہ تقریباً 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. تو ایسے کیا اسباب پیدا ہو گئے کہ تقریباً 2 سال بعد جو ہے وہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی قبلہ شاہ صاحب، جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے جی تو اس میں یہ تحریر تھا کہ 10 سال تک جانبین کی طرف سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی. جی تو اس میں بنو خزاج ایک قبیلہ تھا، جی وہ مدینہ والوں کے حلیف تھے، یعنی ان کی ذمہ داری حضور علیہ السلام کے قبیلہ سے تھی، حضور علیہ السلام کے شہر سے تھی. اور ایک قبیلہ بنو بکر تھا، وہ مکہ والوں کے حلیف تھے. جی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو حضور علیہ السلام کے حلیف قبیلہ تھا بنو خزاع، جی ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اور
قتل عام کیا، یہاں تک کہ حرم پاک میں ان کا خون بہایا گیا. 23 کے قریب ان کے آدمی جو ہیں وہ قتل کیے گئے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مدد فرمائیے، اب ہمارے ساتھ انہوں نے یہ حال کر دیا ہے. جبکہ معاہدہ طے تھا کہ لڑائی نہیں ہوگی. اب جب یہ معاملہ آیا تو حضور علیہ السلام نے کفار قریش کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا یہ تھا، 3 باتیں تھی کہ یا تو جو بنو خزاع کا قتل کیا گیا اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو انہوں نے یعنی کہ کفار قریش نے جو عہد لیا تھا بنو بکر کے ساتھ، یا پھر اس سے دستبردار ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر جو وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو وہ معاہدہ ہوا تھا یا پھر اس کو ختم کر دیں. تو جب یہ بات ہوئی تو یہ خط پہنچا، یہ بات ان کے ہاں پہنچی، تو ایک بندہ جو ہے وہ تکبر سے کہنے لگا ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا حضور علیہ السلام کو بات پہنچی، پھر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب مسلمان طاقتور ہیں، پہلے والی حالت نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو باقاعدہ انہوں نے کوشش کی کہ جو مسلمان ہیں حضور علیہ السلام اب ہم پر حملہ کر دیں گے تو ہم بچیں گے نہیں. ان کو پتا تھا. ابو سفیان کو باقاعدہ مدینہ شریف بھیجا لیکن اس کی کوشش ناکام رہی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عہد شکنی جو معاہدہ تھا وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے نہیں توڑا گیا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں توڑا گیا، ان کی طرف سے توڑا گیا اور پھر مکہ فتح ہوا. یہاں ایک بڑی میں محبت والی بات کرنا چاہوں گا کہ ابو سفیان جب مدینہ آتا ہے ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی ابو سفیان تھے، لیکن بعد میں پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے جب اسلام قبول کر لیا. تو جب وہ مدینہ شریف آتے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر، اس وقت ان کی جو بہن بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، تو جب وہ وہاں پہنچے تو بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر نکال لیا نیچے سے. تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا ہے، بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں اور تو ہے کہ نکال رہی ہے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا محبت والا جواب دیا. فرمایا اس وقت کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو فرمانے لگی یہ بستر ہے میرے محبوب کا، یہ بستر وہ ہے جس پہ پیارے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، اور انما المشرکون نجس، لہذا آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ میرے محبوب کا بستر ہے. اس طرح پھر مکہ فتح ہونے کے اسباب پیدا ہو گئے. ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات رکھی ہوتی ہیں انسان میں. تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں، آپ کی شخصیت میں کیا خصوصیات جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں وہ ذرا وضاحت فرمائیے. کتب احادیث میں کئی احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مالکے مادر مہرباں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات رکھی ہیں جو حضور علیہ السلام کی باقی ازواج میں نہیں ہیں. ویسے تو کریم آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی بیویوں، کائنات میں تمہاری مثل کوئی عورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر کی بیٹی تمہاری مثل کوئی نہیں ہے، عمر کی بیٹی تمہاری مثل کوئی نہیں سبحان ہے، اللہ، اے خدیجہ تمہاری نہیں. فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی بھی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، حضرت عمر کی بیٹی ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہو، کوئی بھی عورت جب کریم آقا علیہ السلام کے عقد پاک میں آ جائے، اس کو حضور سے نسبت ہو جائے، تو کائنات کی کوئی بھی عورت اس عورت کی مثال نہیں ہو سکتی. تو کوئی آدمی اللہ کے محبوب کی کیسے مثال ہو سبحان اللہ. تو ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت حضور جان نور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال. ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ لڑکی کی عمر 2 سال زیادہ ہو جائے تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام جو ہیں معلم کائنات ہیں اور حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے.
تو اب حضور کی تعلیم کیا ہے کہ ادھر 25 سال کا شباب ہے اور ادھر خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سالہ عمر مبارک ہے. تو ایک مثال ہے زمانے کے لیے، دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر کوئی ایسا بیوہ ہے اس حوالے سے ہمیں وہ سہارا دینا چاہیے. بے شک بے شک یہ سنت ہے کہ آج بیوہ سے نکاح کرنا یہ معاذ اللہ ایک کم تر کام سمجھا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بڑا احسان نکاح فرما کر بیوہ کی عزت کو بلند کر دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں اتنا لمبا عرصہ اور ٹائم پیریڈ کوئی بھی زوجہ محترمہ نے نہیں گزارا جتنا خدیجۃ الکبریٰ نے گزارا ہے. کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 25 سال جن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزرے ہوں تو ان کا کیا مقام ہوگا ماشاءاللہ. اور ایک ان کی انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اولاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے تھے، ان کے علاوہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اولاد پاک جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور جتنے بھی سادات موجود ہیں، آپ بھی سیدزادے ہیں، تو جتنے بھی سادات ہیں سب کی جو نانی ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ماشاءاللہ. ایک کلام آپ سے سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام پیش فرمائے گا؟ کیونکہ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست نے بتایا کہ آپ سے کلام بھی سنا جائے. آپ ماشاءاللہ کلام بڑا پسند کرتے ہیں، کوئی ایک نعتیہ کلام شامل فرمائیے. سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا 2-3 اشعار پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ ادب کا کیسا تخیل ہے، آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں
چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام جو ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور آئیے میں ایک اور سوال مصطفیٰ سے کرنا چاہوں گا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ جب بندہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، فتح کر لیتا ہے، تو جو اس کا انداز ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز تھا وہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ بولا شاہ صاحب جی، حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ ایسا اخلاق ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو شان کریمی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کو فرمایا، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت کی مثال فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے، جب مکہ فتح ہو گیا تو کفار قریش اور جتنے بھی وہاں لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں اور ندامت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر آج ہمیں کم از کم سزا ہوگی تو ہمیں وہ شہر سے نکالا جائے گا، یعنی سزا ہوگی، اور کم از کم جو سزا ہے نا ان کے دل میں یہ تھی کہ ہمیں شہر سے نکال دیا جائے گا، ہمیں ہمارے لیے اتنی یہ معافی ہو سکتی، اس سے کم نہیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو معاذ اللہ شہید کیا، اور وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام پہ اوجریاں ڈالیں، وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو شعب ابی طالب میں محصور رکھا۔ تو سارے لوگ گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی شان کریمی اخلاق حسنہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے، اور فی زمانہ معاشرے میں یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ معاف کرنا کتنی بڑی چیز ہے، کہ کتنے بڑے دشمن سامنے کھڑے ہیں، گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انداز فاتحانہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اب اگر کوئی علاقہ فتح کر لے تو اس کا انداز بڑا تکبر والا ہوگا، جی، لیکن حضور علیہ السلام کا انداز فاتحانہ دیکھیں، مکہ فتح کیا ہے، جی، لوگ گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں، لیکن مؤرخین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا ہے، اور جس سواری پہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اس سواری کا جو کجاوا تھا حضور علیہ السلام نے سر انور اتنا جھکایا ہوا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے امامہ شریف کا جو کور تھا، یعنی جو وہ امامہ شریف باندھا ہوا تھا اس کا جو کپڑا تھا وہ کجاوے سے لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عاجزی کا عالم دیکھیں کہ گردن مبارک سرکار علیہ السلام نے جھکائی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے سواری کے ساتھ ردیف کہتے ہیں، جو سواری میں ایک ہی سواری میں پہ بیٹھا اور پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے سواری میں اس دن ردیف کون تھے؟ حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو ایک غلام ہیں، غلام کے بیٹے کو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، اب بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اذان کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ ایک غلام کو حضور علیہ السلام سواری پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور دوسرے غلام کو حضور علیہ السلام کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں یہ میری بھی فتح ہے اور آج کے بعد غلاموں کی بھی فتح ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں کرم صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور چونکہ وقت مختصر ہے
تو میں اس حوالے سے آپ سے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں. سیدہ پاک سے جو اولاد مبارک ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے صاحبزادے ہیں, صاحبزادیاں ہیں اس حوالے. جی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں اور حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادے, حضرت سیدنا قاسم جن کی کنیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے نام پر اپنی کنیت رکھی ابو القاسم, اور حضرت سیدنا عبداللہ. یہ 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہیں, اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے. اور صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادی, اس میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدہ ام کلثوم, حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی مفتی صاحب, میں اصل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے جو بہت بڑے مایہ ناز قوال ہیں, استاد شیر علی مہر علی, ان کے شاگرد رشید ہیں جناب دلیر علی آفرین علی قوال, وہ تشریف فرمائے. ان سے کلام بھی آخر میں ہم نے سماعت کرنا ہے تو وقت مختصر ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ سے سوالات جو ہیں وہ سلسلہ جاری رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا, ہمیں سننے میں ملتا ہے, یا کسی کو معاف نہیں بھی کیا یا سب کو کر دیا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, کیا کوئی ایسا بندہ تھا جس کو معافی نہیں مل سکی, یا عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا تھا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی قبلہ شاہ صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جی جب فتح مکہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے. جی اور وہ لوگ, ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں, وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی تھی, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں نازیبا جملے بولے تھے, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی تھی. ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے, باقی سب کو معاف کر دیا ہے. اب یہاں تک اعلان تھا کہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ جس کا آپ نے نام لیا وہ تو غلاف کعبہ میں چھپ گیا, اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو حرم پاک میں تو جوں بندہ نہیں مار سکتا. جی کعبہ شریف کے قریب اور حرم پاک میں جوں مارنے کا بھی حکم ہے نہیں ہے. جی لیکن اب وہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو, کیونکہ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, اس کو وہیں مار دیا گیا. اور پھر یہاں ایک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, تو ان کے بارے میں بھی حکم تھا کہ یہ بھی جہاں ملے, کیونکہ یہ ان کے باپ بھی شاعر تھے, یہ بھی شاعر تھے, ان کے بھائی بھی شاعر تھے, اور بہت اعلیٰ قسم کے شاعر تھے. ان کے بارے میں بھی یہ کیونکہ شاعری کرتے تھے, حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ الفاظ بولے, حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی, تو حکم ہوا کہ ان کو بھی جہاں ملے ان کو بھی قتل کر دیا جائے. تو ان کے بھائی حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کے بارے میں یہ حکم ہو گیا ہے تو انہوں نے خط لکھا اپنے بھائی کو کہ یار تو آ جا, حضور علیہ السلام سے معافی مانگ لے, اللہ کے محبوب بڑے کریم ہے, تجھے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. تو اب حضرت کعب بن زہیر نے بھی دیکھا کہ اب میرے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, حضور کے غلاموں سے کہاں چھپوں گا, بچنے کی کوئی حالت نظر نہ آئی. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے چھپ کر. اور بعد سیرت نگار تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا, چہرے پہ چادر ڈال لی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا, اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اگر کعب آپ کی بارگاہ میں آ جائے کیا اس کو معافی مل جائے گی؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کعب اب تو جو آ ہی گیا ہے تو جا, میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے. لیکن جہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نازیبا جملے بولتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں, ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ من سبا نبی فقتلوہ. ماشاء اللہ. سید محسن رضا قادری صاحب اتنے اچھے سوالات کیے, اور ہمارے عالم دین جو بیٹھے ہیں انہوں نے بہت اچھے رائل نیوز کے سامعین کو جواب دیے. ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے موقع کی مناسبت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کسی آیت کو, کسی قول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب کر دیا جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب کر دیا جاتا ہے, بلکہ
کچھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ آگے فارورڈ کریں تو آپ کو فوراً جنت مل جائے گی یا جنت عطا ہوگی، اور اگر آپ اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو میں رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ملک میں طول و عرض میں سن رہے ہیں روزہ دار، تو ان کی آپ رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے۔ جی سیدی عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، کہ بات کی تحقیق نہیں کی، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کی تہ تک نہیں پہنچا، ادھر سے سنی اور ادھر سنا دی۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ میسج وائرل ہو جاتا ہے کہ جو بندہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے بشارت دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، جو بندہ سفر کا مہینہ ختم ہونے کی مجھے بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان کے بارے میں فقط یہی کہا جائے گا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ فرمائی ہو، ایسی بات میری طرف یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ حضور نے فرمایا، اور حالانکہ حضور نے نہ فرمایا ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ میں قبلہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر علامہ توصیف صاحب سے سوال آخری ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم کلام کی جانب چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جہاد کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ ہر موقع پر زندگی میں ہمارا جو بھی معاملہ ہے، کسی معاملے کو لے لیں، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو ایک سپہ سالار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی زندگی ہماری فوج کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، حضور علیہ السلام جب 10 رمضان مبارک کو نکلتے ہیں ارادہ کر کے، کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے کسی کو یعنی کہ صحابہ کرام کو نہیں خبر ہوتی تھی ہم نے کہاں جانا ہے، صرف غزوہ تبوک کے موقع پر خبر دی کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب یہ لشکر 10,000 کا لشکر نکلتا ہے اور بعض روایت میں 12,000 کا لشکر فتح مکہ کے موقع پر، یہ لشکر مر الزہران یہ مقام ہے، وہاں پہنچا رات گزارنے کے لیے۔ تو آپ اسوہ حسنہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا، اور تدبیر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 یا 12,000 اس لشکر کے مجاہدین کو حکم دیا کہ ہر ایک بندہ اپنا خیمہ لگائے اور ہر بندہ اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے۔ اب رات کا وقت تھا، 10,000 خیموں کے سامنے جب آگ جلائی گئی تو مکہ شریف کے لوگ جو ہیں وہاں دیکھنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے جب آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میلوں کے سفر پر جو ہے وہ مجاہدین ہیں اور لشکر اسلام ہے، تو ان کے دل میں اسی کو دیکھ کر روب بیٹھ گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر او کما قال، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے خاصیت دی ہے کہ میں 1 ماہ کے مسافر پر ہوتا ہوں اور میرے جو دشمن ہیں ان کے دل پہ میرا روب چھا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے یہاں تدبیر اختیار کی کہ 10,000 لوگوں نے جب آگ جلائی تو جاسوس دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے خبر دی کہ اس لشکر سے، لشکر اسلام سے نہ ٹکرانا، اگر ٹکراؤ گے تو تم جو ہے وہ جو بچ نہیں سکو گے۔ تو اسی بات کو دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر لڑائی کے مکہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی قبلہ علامہ صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کلام کی جانب چلتے ہیں کہ سیدہ پاک کے جو وصال مبارک کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک رشتہ تھا، تعلق تھا، اس حوالے سے جب آپ کا وصال با کمال ہو گیا تو آپ کے جو عزیز و اقارب تھے، آپ کی سہیلیاں تھیں، آپ کے جو جاننے والے تھے، ان کے ساتھ جو تعلقات تھے، یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، کیونکہ سنت طریقہ جو ہے وہ سرکار، کیونکہ جیسے مفتی نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ سرکار کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، وہ تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں قبلہ، جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمگین ہوئے کہ یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ غم کا سال۔ اللہ۔ اور ان کے بعد حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات سیدہ پاک کا ذکر فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشک کے طور پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی ازواج عطا فرمائی ہیں تو پھر بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ خدیجہ ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی گھر میں گوشت پکتا، بکرے کو ذبح کیا جاتا، کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت نکال کر حضرت انس بن مالک کو، کسی غلام کو، کسی بچے کو بھیجتے، جا فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک عورت رہتی ہے، اسے دے کر آؤ کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں سے اس طرح آپ سلوک فرماتے۔ جی۔ اور جب سیدہ پاک کا آخری وقت آیا ماشاءاللہ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری فاطمہ الزہرا سے عرض کی، فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ سے جا کر کہو